اب جب آپ امام طبری کی تفسیر میں مزید ڈگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سورت لقمان کے حوالے سے امام طبری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ سورت جو یہ نازل کی اس کو مکی دور میں نازل کیا گیا، تو اس کے بارے میں امام طبری لکھتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کا مزاج ہمیشہ رہا، قرآن شروع میں بہت سلو پیس پر نازل ہوا ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ صحابہ کے اقوال آتے ہیں کہ ہم شروع میں 5 آیات کے اوپر صرف سبق یاد کیا کرتے تھے، آیات حفظ کیا کرتے تھے، آیات کو سمجھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے قرآن کا نزول بڑھتا گیا، صحابہ کا سلیبس بھی بڑھتا گیا، اور قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ یہ 23 سال قمری سال ہے۔ جب آپ قرآن کے نزول کا پیٹرن دیکھتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تسلی چاہیے ہوتی تھی تو آیات نازل ہوتی تھیں، کبھی صحابہ کے سوالات ہوتے تھے تو آیات نازل ہوتی تھیں، کبھی صحابہ پریشان ہوتے تھے تو آیات نازل ہوتی تھیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اس ٹائم پیریڈ میں جو قرآن کے اولین مخاطب تھے ان کے لیے اسپیسیفک انداز میں نازل کیا گیا۔ یہ جو سورت لقمان ہے یہ بیسیکلی ایک حکیم شخص کے بارے میں مینلی اس کو لایا گیا، اس کو نازل کیا گیا۔ مکہ میں ہی کہا جاتا ہے قریش کی تاریخ میں ایک شخص تھے لقمان، نبی نہیں تھے، ایک حکیم دانا انسان تھے، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ حکیم دانا انسان کے نام پر سورت موجود ہے۔ دیکھیں صورتوں کے ناموں کے بارے میں بھی ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ بعض صورتوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر اللہ کے رسول نے کسی حدیث میں یہ فرما دیا کہ فاتحہ پڑھو شفا ہے اس میں، تو آپ کو فاتحہ کا نام فاتحہ پتہ چل گیا۔ سورۃ البقرہ کے کئی نام ملتے ہیں آپ کو، اس لیے کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کو کوئی ایک نام نہیں دیا، تو صحابہ نے بھی اپنے اپنے حساب سے نام رکھ لیے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں آتا ہے سورۃ الانسان، سورہ دہر کا دوسرا نام ہے۔ آپ کے جو پاکستانی مصحف ہے اس سورت کا نام ہوتا ہے سورۃ الانسان، اور جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں مصحف میں سورۃ الدہر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ کوئی کمی نہیں ہے، یہ گنجائش ہے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کسی سورت کی فضیلت بتا دی یا اس کے بارے میں کچھ اپنی حدیث میں کہہ دیا، تب صحابہ نے کوئی اور نام اس کے لیے نہیں استعمال کیا۔ لیکن کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کا نام نہیں بولا، وہاں پھر صحابہ نے اپنی اپنی اجماع کے طور پر سورتوں کے نام ڈیسائیڈ کر لیے۔ تو یہ سورت لقمان بھی انہی سورتوں میں سے آتی ہے جس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بتایا گیا، اجماع صحابہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل آف اپروول صحابہ کے اجماع پر موجود ہے۔ لقمان نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لقمان ایک حکیم دانا انسان تھے۔ جیسے پاکستان کی ہسٹری کے اندر آپ کہتے ہیں علامہ اقبال ایک حکیم اور دانا انسان تھے، اسی طرح سے ان کی تاریخ میں ان کے جو خطباء تھے، جو خطیب ہوتے تھے قریش کے، یا جو ان کے شعراء تھے، جو شاعر ہوتے تھے، وہ حکیم لقمان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ حکیم لقمان کے اقوال کو اچھی طرح جانتے تھے۔ لیکن ہر طرح کے لوگ قریش کے، عرب کے، حکیم لقمان کی بہت سی تعلیمات سے واقف نہیں تھے۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا معلوم ہونا چاہیے، اس لیے یہ معاملہ تھا کہ عرب میں پڑھنے پڑھانے کا رواج بہت کم تھا۔ اٹس ناٹ لائک دس کہ تھا نہیں، کم تھا، بہت کم۔